جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم علماء اکرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج مجھ اور آپ کو اللہ کے اس گھر میں اکٹھا ہو کر کچھ دیر تک دین کی کچھ ایسی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے جن باتوں سے ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی میں ترقی ہو، ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو، ہماری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی کے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ان میں سے کچھ باتوں کو سمجھنے میں مدد ملے اور ہماری اور آپ کی اخروی نجات، آخرت کی کامیابی، اس کامیابی کا جو سفر ہم اور آپ طے کر رہے ہیں اس سفر کا جائزہ لینے، خود کا محاسبہ کرنے اور اگر کہیں کمی بیشی ہو تو اس کو درست کر کے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ اچھا مسلمان، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ اور پہلے سے زیادہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجیے یا یاد دہانی کروائیے، اس لیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج آپ کی اس مجلس میں، اس اجلاس میں مجھے دراصل جس عنوان پر یا جن باتوں پر روشنی ڈالنی ہے، جس سے متعلق گفتگو کرنی ہے، وہ حقیقت میں صرف ایک عنوان نہیں۔ میرا اپنا آپ کے شہر میں آنا ایک لمبی مدت کے بعد ہوا ہے اور اس مناسبت سے میں چاہتا یہ ہوں کہ الگ الگ کچھ اہم باتیں جن پر بیک وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایسی کچھ 4 یا 5 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن سے ہماری اور آپ کی ایمانی اور عملی زندگی میں اصلاح کا کام رفتار پکڑ سکے، ہم کچھ آگے بڑھ سکیں۔ اسی لیے میں آج کی اپنی اس تقریر میں جو عنوان اپنے لیے منتخب کر رہا ہوں، موجودہ حالات میں کرنے کے کچھ کام۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں، ان کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔
پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہوں، جب ہم کہتے ہیں موجودہ حالات، تو عام طور پر ہمارا ذہن ملت اسلامیہ کی جو سیاسی صورتحال ہے اس ملک کے اندر، ہم یہاں رہتے ہیں اور یہاں رہتے ہوئے بعض فرقہ پرستوں کی طرف سے اور بسا اوقات دوسرے لوگوں کی طرف سے مسلمانوں سے متعلق اس قسم کی الگ الگ نئی نئی باتیں آتی ہیں. کبھی معاملے ہوئی، کبھی قانون بنائے گئے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، کبھی قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور کبھی مختلف قسم کا ذہنی ہراسمنٹ مسلمانوں کو، کبھی مسلمانوں کے متعلق غلط بیانی، کبھی مسلم تاریخی حکمرانوں کی غلط تفسیر پیش کرنا. یہ جو ہمارے حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، عام طور پر ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں موجودہ حالات تو ہمارے ذہن میں یہی ساری باتیں آتی. یقیناً یہ ہمارے ہی حالات ہیں، یہ مسائل ہمارے ہی مسائل ہیں، ہم ان سے الگ نہیں. ان سارے مسائل کا اثر ہم سب کی زندگی پہ پڑ رہا ہے، آئندہ بھی پڑھنے والا ہے. اس لحاظ سے ہم اور آپ ان مسائل سے ہم اور آپ کو جدا نہیں کر سکتے. لیکن بھائیوں، آپ کتاب و سنت کی دعوت سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین ہیں. آپ کی نظر دیگر تنظیموں، دیگر جماعتوں یا افراد کی طرح محدود نظر نہیں ہوتی. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں زمانے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہوتے کہ زمانے کو دیکھ کر پھر قرآن و سنت سے کچھ باتیں لے کر عمل لے کرنے کی بات کریں. اس لیے سب سے پہلی بات مجھے آج آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات، تو ہمارے حالات کا صحیح تجزیہ کرنا، صحیح جو ہے ہمارے حالات کا جائزہ لینا، اور ہماری اپنی کنڈیشن مختلف معاملات میں کیسی ہم کس صورتحال میں جی رہے ہیں، اس کا ایک مجموعی طور پر ہمارے سامنے صحیح جائزہ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اگر بیمار کا علاج کرنا چاہے تو بیمار کا علاج جو ڈاکٹر کرتا ہے اس میں دوائی کا کام بعد میں ہوتا ہے، علاج کا کام بعد میں ہوتا ہے. اصل علاج جو ہوتا ہے وہ بیماری کو پہچاننا ہے، بیماری کی پکڑ ہے. پرانے زمانے میں حکیم ہوتے تھے اور نبض پکڑتے تھے، اور نبض جو پکڑتے تھے وہیں سے بیماری کی پکڑ آتی تھی تو پھر اس کے بعد دوائی دیتے تھے. نئے زمانے میں میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد آپ ڈائگنوسٹک سینٹرز کو جانتے ہیں. اس میں سب ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی سب سے پہلے بیماری کی شناخت ہو، اسے ہوا کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، جو تکلیف ہو رہی، اس تکلیف کے سبب 10 ہو سکتے ہیں، 10 میں سے کس سبب سے اس آدمی کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کی شناخت کرنے پر سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے. ایک مرتبہ بیماری کی صحیح پہچان اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد علاج کا مرحلہ آسان بھی ہوتا ہے اور حقیقی علاج تبھی شروع بھی ہوتا ہے. یہی معاملہ ہماری اور آپ کی قومی، ملی، ایمانی، عملی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی ہر سطح کی زندگی کا ہے. ہمیں سب سے پہلے جس بات پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں موجودہ حالات تو ہماری نظر آفاقی ہونی چاہیے. ہم تمام پہلوؤں پہ نظر رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. آج میں نے جیسے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا، ہمارے سامنے قوم و ملت کے سیاسی مسائل ہیں اور یقیناً ہمارے ہی مسائل ہیں، ہم ان سے آزاد نہیں، لیکن ہمارے اپنے نوجوان بھی، بہت ساری دینی تنظیمیں بھی، بہت ساری سیاسی تنظیمیں بھی امت کے کل مسائل یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ سارے مسائل ہیں، جبکہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے مسئلے ہیں اور ان سے زیادہ آگے بھی ہمارے اور آپ کے سامنے مسائل ہیں. بھائیوں، کہ آج یہ امت کا مسئلہ نہیں ہے کہ امت کی ایک بڑی تعداد، اور اس ملک کے تناظر میں اگر کہیں تو ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو کما حق نہیں پہچانتی. کیا یہ مسئلہ امت کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے مسلکوں میں بانٹنے اور بانٹنے کے بعد دین کو بھی مسلکوں میں بانٹ دیا. اب توحید کا مسئلہ بھی کسی جماعت کی پہچان بن کر رہ گیا. سوال ہم اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے محروم ہے یا اسلام کا نام لینے کے باوجود توحید کو کما حق نہیں پہچانتی تو کیا یہ ہمارے مسائل میں سے نہیں؟ یہ ہماری امت کا مسئلہ نہیں؟ کیا اس پر محنت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم صرف سیاسی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں؟ امت کی عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی عبادتوں کی کیا صورتحال ہے؟
کتنے لوگ پنجوقتہ نمازی باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں، عبادتوں سے امت کی دوری، مسلم نوجوانوں کی خاص طور پہ دوری، گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کا نمازوں کے تئیں اہتمام کما حق ہونا کیا یہ ہماری امت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کہ اسے ہم ہمارے اپنے حالات کا تقاضا نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہاں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے معاملات کو آپ دیکھیے، ہمارے آپ کے معاملات کو آپ دیکھیے، اگر ہمارے اور آپ کے معاملات کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو تجارت ہو، لین دین ہو، قرض ہو، یا پھر یہ کہ مختلف قسم کے کاروبار ہو، اگر ان میں ہمارے معاملہ کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اتنے غلط معاملات ہمارے تجارتی ہیں، مالی معاملات میں اتنا کھوٹ ہے، اور اگر گھریلو معاملات میں آئے، طلاق ہے، شادی بیاہ ہے، یا پھر دوسرے میاں بیوی کے آپسی مسائل ہے، رشتے داروں میں بکھراؤ ہے، کیا یہ سارے امت کے مسائل نہیں؟ ان مسائل کا اثر کیا امت کے اوپر نہیں پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہیں، لیکن یہ اندر کے مسائل ہیں، باہر کے جو مسائل ہیں امت کا جب دوسروں سے سامنا ہوتا ہے تب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیاسی مسائل زیادہ عام ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے جو بات سب سے پہلے میں رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھو، کتاب و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو ایک بات سکھاتی سمجھاتی ہیں، اور اس تعلیم کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جو اس کی زندگی کے مقصد سے جڑا ہو، اور اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس دنیا میں قائم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اگر یہ توحید رہ کر بقیہ مسائل ہیں تو ان مسائل کو دوسرے نمبر پہ آپ لائیں، لیکن اگر توحید کا معاملہ نہ ہو تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ بغیر توحید کے امت کے جتنے مسائل ہیں آپ دیکھیں گے کہ اسی توحید کے خلل نے باقی دوسرے مقامات پہ خلل پیدا کیا۔ آج اختلاف ہے، انتشار ہے، گروہ بندی ہے، آپس میں لڑتے ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے ابتدا اسی توحید کے عقیدے سے ہوتی ہے۔ یہاں خلل جب پیدا ہوا تو اس چیز نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹا ہے، فرقوں میں بانٹا ہے، جماعتوں میں بانٹا ہے۔ یہ جو جتنا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری ابتدا اصل میں یہیں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے بھائیوں، میں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اسی موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کچھ منتخب باتیں اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے؟ سب سے پہلے خود کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے، مسلم امت کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر اس ملک کی تمام آبادی، مسلم غیر مسلم، پوری انسانیت کے لیے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے میں منتخب کچھ 5-7 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ اگر کما حق کو سمجھیں گے تو باذن اللہ ایک اچھی پہل، ایک اچھی شروعات ہوگی، اور جب یہ شروعات ہوگی تو پھر اس کے اثرات بھی میری اور آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ بھائیو، سب سے پہلا کام جس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ تعارف کروانے پہ ہم محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر محنت سب سے زیادہ کریں۔ دیکھیں، عام طور پر ہمارا اور آپ کا ذہن یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سبھی پڑھتے ہیں، ہم سبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، توحید کی بنیادی باتیں تو ہمارے پاس ہیں ہی، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے توحید کے ماننے والے ہیں۔ بات آپ کی صحیح بھی غلط نہیں ہے، کلمے کو پڑھتے ہیں اور بہت سارے ہم میں سے کلمے کے معنی کو جانتے اور مانتے بھی ہیں، لیکن بھائیو جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کلمے سے بہت آگے کی بات ہے۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات، جتنی معلومات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی، نبی علیہ السلام نے دی، کتاب و سنت میں جتنی باتیں آئی ہیں، ان پر ہم اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جس قدر اللہ کی معرفت میری اور آپ کی زندگی میں آئے گی، امت کے اندر آئے گی، امت کا رشتہ اسی قدر اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ میں مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں تو دی، آپ دیکھیں، آپ ہمارے ملک کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ کا یہ معمول آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں ہمیشہ اولیاء کی کرامتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء کے فضائل بیان ہوتے ہیں،
اولیاء کے بڑے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہو، جلسہ عام ہو، تناخلا کوئی مجلس ہو، کہیں بھی ہو، اولیاء ہی کا تذکرہ بار بار جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی زندگی میں اولیاء سب کچھ سمجھے جاتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ جن کو اولیاء کہا جاتا ہے وہ واقعتاً اولیاء ہیں کہ نہیں ہیں، اور اولیاء کے نام پہ جو کرامتیں سنائی جاتی کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں، یہ ساری باتوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ صرف ایک پہلو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ان لوگوں کے سامنے اولیاء 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 کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی سارے معاملات میں اولیاء ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سارے معاملات میں، حتیٰ کہ یہ سچائی ہے ان کی زندگی میں ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا نام کم آتا ہے نسبتاً ان کے مقابلے میں اولیاء اللہ کے نام اور مختلف شخصیتوں کے نام زیادہ آتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے کہ جس قدر زیادہ آپ کسی چیز کا تذکرہ کریں گے اسی قدر زیادہ آپ کا اس سے رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو بچایا شرک سے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، پاکیزہ نام ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان اسماء اور صفات کے پیچھے بڑی گہری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا۔ ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے دوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق۔ الرزاق اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس اللہ کا نام ہے، اس میں معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا۔ اب اس لفظ کا اگر ظاہری معنی سے آپ دیکھیں رزق دینے والا تو بڑی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس رزق کی جو تفصیلات قرآن و سنت میں آئیں اور اس رزق کے جو مظاہر جو مظاہرے زمین کے اندر کائنات کے اندر پھیلے ہوئے، اگر آپ اور میں صرف اسی کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی اپنی بزرگی اور اس کی شان کا ایسا احساس میرے اور آپ کے دل میں بیٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل خود بخود جھکنے کو کرے گا۔ ہماری اور آپ کی طبیعت چاہے گی کہ اللہ کے سامنے ہم عاجز ہو جائیں جو اتنا عظیم رزق دینے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ روزانہ صبح اٹھتے ہی شام تک ان سب کا پیٹ بھرتا ہے، اور ایسے بھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا محکم نظام، اتنا باریک نظام، اتنا دقیق نظام رکھا ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کھلاتا بھی ہے تو ایسے ایسے انداز سے کھلاتا ہے کہ آپ صرف اس پر غور کریں۔ آج آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آج سے آپ مان لیں، میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کون سی مخلوق کہاں کہاں سے کیسے رزق حاصل کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ساری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی لیکن جو عجائبات آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ صرف رزق کے معاملے میں آپ غور کرتے چلے جائیں، صرف رزق پہ غور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو، مخلوقات کو کیسے رزق دیتا ہے۔ میں نے ڈاکومنٹری دیکھی جس میں اس ڈاکومنٹری میں صرف اس پر تھا کہ مچھلیاں پانی کے اندر رزق کیسے کھاتی ہیں، اپنا چارہ کیسے حاصل کرتی ہیں، اپنی غذا کیسے حاصل کرتی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، کچھ مچھلیاں ہیں، یہ تو مشہور ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، یہ تو کامن ہے، سب جانتے ہیں، لیکن مچھلیوں کے کھانے کے انداز بھی اتنے جدا کرنا۔ ایک مچھلی وہ ہمیشہ جب بھی پانی میں تیرتی رہتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو وہ تہنے چلی جاتی زمین، اور نیچے جو دھول مٹی جمی رہتی پانی کے اندر کی، اس میں اپنے آپ کو ایسے چھپا لیتی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ جو مچھلیاں اس کی غذا بنتی ہیں، ایسی مچھلی جب زمین میں رہتی ہے تب وہ مچھلیاں قریب آتی ہیں، جیسے ہی وہ قریب آتی ہیں وہ اچک کر ان کو کھا لیتی ہے۔ کس نے سکھایا رزق دینے کا یہ نظام؟ کس نے بنایا؟ وہ الرزاق ہے جس نے بنایا۔ ایک مچھلی کا طریقہ یہ ہے کہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے جگنو دیکھا ہے، آپ نے جگنو دیکھا ہے، لائٹ جلتی ہوئی آپ نے دیکھی جگنو کے اندر، بالکل اسی قسم کی مچھلی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ مچھلی پانی میں تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا چہرے پر، اس کے سرارے لائٹ کی طرح ایک چیز جلنے لگتی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں جیسی وہ لائٹ جلنے لگتی ہے مختلف قسم کی مچھلیاں اس کے پاس آتی ہیں، جہاں بیٹھی ہے وہیں اس کی غذا پہنچ جاتی ہے، لپک کر وہ مچھلی انہیں کھا لیتی ہے۔ ایک مچھلی کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر ہے، اور پانی کے اندر سے جو جھاڑیاں پانی پہ جھکی رہتی ہیں، پانی کے اندر سے ایسی چھلانگ لگاتی ہے کہ خود جا کر کیڑے پتنگے کو کیچ کر کے آ کے زمین کے اندر گرتی، پانی کے اندر واپس گرتی۔
ایک مچھلی کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ پانی کی پچکاری مارتی ہے اور پانی کی پچکاری کا نشانہ اس پتنگے پہ ایسا سیدھا لگتا ہے کہ اس پچکاری کے ساتھ پتنگا پانی میں گرتا ہے اور مچھلی اسے نشانہ بنا لے. آپ اگر دیکھتے جائیں گے پرندوں کے اندر، حیوانوں کے اندر، کیڑے مکوڑوں کے اندر، آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو چیٹیاں چلتی ہیں، مکوڑے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو کس کس کو رزق دیتا ہے اور کیسے رزق دیتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے، ایک جہان آباد ہے. اور جب یہ تعارف آپ بندوں کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی. اور جب ان سے کہا جائے گا کہ ایسے عظمتوں والے رب کے ساتھ غیر اللہ کو، حقیر سے انسان کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک بھی سامنے والے کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شرک پر بات کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہت اور معرفت اور پہچان بندوں کو دینے کی ہم نے فکر کم کی ہے. آج آپ کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس دعوت توحید کے سلسلے میں سب سے پہلی محنت کریں. آئیے دیکھو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بات بڑی اہم کہی. صحیح بخاری کی روایت فرماتی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے مفصل آیت، مفصل صورتیں اتاری گئی. مفصل صورتیں وہ صورتیں جن میں توحید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ. ماں عائشہ کہتی ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان بیٹھ گیا، توحید کی بات بیٹھ گئی، تب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام و حلال کے احکام نازل کیے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اگر پہلے ہی حلال و حرام نازل کر دیا جاتا، پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ تم زنا نہ کرو، تم چوری نہ کرو، تم شراب نہ پیو، تم قتل نہ کرو. ماں عائشہ کہتی ہے کہ یہ لوگ زمانے جاہلیت کے جو تھے وہ کہتے ہیں نہ ہم چوری چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم شراب چھوڑ سکتے ہیں، نہ قتل چھوڑ سکتے ہیں، نہ بدکاری سے باز آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے پہل اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق پڑھایا، قرآن کی آیتیں اتاری، لوگوں کو توحید کا سبق پڑھایا. جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر آ گئی، آخرت میں جواب دہی کا یقین مضبوط ہو گیا، اس کے بعد حلال و حرام کا حکم نازل ہوا. آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. شراب حرام ہوئی یہ بات سننا ہی تھا کہ جتنی شراب تھی ساری شراب اسی لمحے انہوں نے چھوڑ دی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کب آئے گا؟ ہم اور آپ آج اصلاح معاشرہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی خواتین کو سدھارنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر مختلف قسم کی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ کام اگر اصلاح معاشرہ کا آپ کر رہے ہیں، ابتدا آپ کو توحید سے کرنی پڑے گی کہ جس سماج میں توحید مضبوط ہوگی وہیں سے اصل میں انقلاب اور تبدیلی کا آغاز ہوگا. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جس میں مجھ کو اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. بھائیو، میں آج آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ نے آخری مرتبہ توحید کب کسی کو سمجھائی تھی؟ آپ تو توحید والے ہیں نا، آپ کو تو یقین ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید دی ہے. کیا آپ نے یہ توحید کا پیغام دنیا والوں کو پہنچانے کی کوشش کی؟ آپ کی شہر کے اندر توحید کے پیغام کو پھیلانے کی کس قدر ضرورت ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آخری مرتبہ کب کسی کے سامنے، کسی دوست، کسی پڑوسی، کسی اپنے ملنے ملانے والے، کسی مسلم حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کے سامنے توحید کی بات آپ نے سب سے آخر میں کب کی تھی؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم نے امت کے مسائل کو سمجھا کہاں، امت کے مسائل کے لیے محنت کہاں کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے میرے بھائیوں، ابھی جماعت کی ذمہ دار شخصیات آپ کے سامنے گفتگو کر رہی تھی، انہوں نے جمعیت کے ناحیے سے بات کی. میں آپ کو شرعی ناحیے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج ایک مسلمان کے سامنے یقیناً دشمنوں کی عیاریاں، مکاریاں، چال بازیاں، ان کے اپنے منصوبے یہ سب ہیں. یہ سارے مل کر اگر مسلمانوں کا نقصان کریں گے تو کیا نقصان کریں گے؟ جان لیں گے نا، یہی نہ ہوگا. ہمیں جان لینے کی اتنا ہی تو ہوگا، زیادہ سے زیادہ جان لے سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی جان گنواتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے یقیناً. لیکن بھائیوں، اگر کوئی آدمی توحید کی دعوت سے محروم ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے، اپنا ایمان گنواتا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ بتاؤ، ایک عام آدمی کی ضرورت جان ہے کہ ایمان ہے؟ مجھے آپ پوچھیں گے، میں کہوں گا دونوں.
ترجیح کی بات کرتے ہیں تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ ایمان پہ مقام کرو، لوگوں کے ایمان اور عقیدے پہ محنت کرو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اپنی جماعت کے نوجوانوں کا یہ ماجرا ہے کہ علم سے تعلق کمزور ہے، جوانی کے جذبات زیادہ ہیں، سوشل میڈیا کا اثر ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آدمی لڑنے مرنے کی بات کرے، جو عالم لڑنے مرنے کی دعوت دے، جو تنظیم اس قسم کی انقلابی اقدامات کی بات کرے، وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ جو یہ باتیں کرے، علم کی بات کرے، ایمان کی بات کرے، توحید کی بات کرے، عقیدے کی بات کرے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ زمانے کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ آپ بتاؤ، آج کے ایک آدمی کا ایمان بھی ہے، آج اس کی جان بھی ہے، اگر کرنا ہے تو کام کو ایسا کرو کہ ان کا ایمان پہلے محفوظ رہے۔ ایمان کے ساتھ جان جاتی ہے تو شہادت ہے، اور ایمان کے بغیر اگر جان بچ جاتی ہے تو کیا فائدہ اسی جان کا جس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، توحید کی اس دعوت کو سمجھو۔ آج آپ کا یہ مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سلفی دعوت کی یہ پہچان ہے، اہل حدیث کی یہ پہچان ہے کہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے یہی تھے، یہی ہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی، ہم نے توحید کی دعوت کو کم کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہنے لگے نہیں، آج خدمت خلق کی ضرورت ہے، آج لوگوں کے اندر سیاسی مسائل کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں کرنا ہے کرو، جتنا کرنا ہے ان کی ضرورت کے مطابق کرو۔ جماعت و جمعیت کی طرف سے جو سلسلے میں اقدامات ہوتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرو، لیکن دنیا کا کوئی بھی کام توحید چھوڑ کر نہیں ہو سکتا، توحید کی دعوت کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں ہو سکتا۔ آپ اس مسئلے کو سمجھو، جو آپ کی دعوت توحید کا جو آپ کے پاس ایک جھنڈا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو عطا ہوا تھا۔ آپ ساری دنیا کو توحید پڑھانے والے تھے، اور آج یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ اور میں توحید کی بات کرنے میں جھجکتے، توحید کا پیغام سامنے دینے میں جھجکتے، توحید کی بات لوگوں کے سامنے کرنے میں ہمیں مصلحتیں یاد آتی ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں فائدہ اور نقصان ہے۔ اللہ کے بندوں، لوگوں کے لیے خدمت خلق بھی کرنا چاہتے، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں کہ ان کی امانت ان کے پاس لے جا کر دے دو۔ یہ توحید ان کی امانت ہے، توحید ان کی امانت ہے، اسے پہنچانے کی کوشش کرو۔ بھائیو، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آخری بار ہم نے کب یہ توحید کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اگر نہیں ہے، زمانہ گزر گیا، دن گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، مہینے، تو آج کے آج اپنے آپ کی اصلاح کرو اور پہل کرو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو سزا ملنے والی ہے۔ شرک کے ساتھ جاؤ گے، کفر کے ساتھ جاؤ گے، شرکیات اپنی زندگی میں لے کر جاؤ گے، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے یہ پیغام دنیا والوں کو دینے کی کوشش کرو، اپنے رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی بات ہے جو مجھے یاد دلانی، اور میں سمجھتا ہوں آپ اچھے سمجھدار لوگ ہیں تو آپ کو یقیناً اندازہ ہے کہ ہم کتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، صبح شام گزرتے جا رہے ہیں، لیکن توحید کی دعوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، موقع نہیں، مصلحتیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے۔ بھائیو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرو۔ توحید کے اندر یہ کمال ہے، توحید کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، یہ ایک توحید ہزار خیر کی بنیاد بن جاتی ہے، ہزار خیر کے دروازوں کو یہ کھولتی ہے اور ہزار شر کے دروازوں کو یہ بند کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پورے عرب کی دنیا کو بدل دیا، اور وہ عرب کی دنیا عرب ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچا دیا۔ آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ کس پر محنت کی؟ اسی توحید پر تو محنت کی۔ آپ نبی ساری زندگی توحید پر محنت کریں، اور آج ہمیں لگے کہ توحید پہ بات کرنا یا تو تحصیل حاصل ہے کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی اس کا وقت نہیں، ہم اس پہ بعد میں بات کریں۔ کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، پہلے جان بچ جائے گی تو پھر آپسی مسائل کو دیکھیں۔ توحید کوئی آپسی اختلافی مسئلہ ہے؟ توحید کوئی فرقے کا مسئلہ ہے؟ توحید کوئی جماعتی مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں دشمنوں سے جان بچ جائے گی تو ہم آپس میں پھر بات کریں گے۔ اللہ کے بندوں، توحید پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، جان سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے یاد رکھو اس توحید کے مسئلے کو آپ پہلے سب سے صحیح سمجھو۔ آپ پروپیگنڈے کی سر میں مت آؤ، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھو کہ توحید کی دعوت کا مقام کیا ہے، اور اس توحید کی دعوت کو چھپے چھپے تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاؤ کہ انہیں اللہ کا بندہ بن کر اس
میں جینا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلی بات ہے جس کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات جو آج کی اس مجلس کی مناسبت سے مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ بھائیو، عبادتوں پہ محنت کرو۔ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو توحید والا سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہماری اور آپ کی عبادتوں میں کمی بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اور میں دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی 5 وقتہ نمازیں با جماعت مسجد میں ہوتے کبھی چھوٹتی نہیں۔ جماعت انگلیوں پہ گنے جائیں گے ایسے لوگ جن کی جماعت کبھی نہ چھوٹتی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، بہت بڑا یاد رکھو یہ مسئلہ۔ آپ یاد رکھو، میدان جنگ کی فتوحات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ باہر سب بنا کر کھڑے ہو جائیں، وہ طاقت آپ کو نہیں ملے گی جو طاقت یہاں نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ نماز با جماعت کی فکر کرو، اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کی اس لمبی مدت کے بعد جب نمازوں کے سلسلے میں لوگ مسجدوں سے دور تھے، مسجدوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا، اب جا کر مسجدوں میں گنجائش پیدا ہوئی ہے، ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرو۔ بھائیو، یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، اللہ نے فرض قرار دیا، یہ فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ بھی ہے۔ یہ نماز فجر سو کر اٹھنے کے ساتھ، اور نماز عشاء سونے سے پہلے، اور بقیہ 3 نمازیں دن کے مختلف اوقات میں مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر رکھتی، ہمیں اپنا مقصد بھولنے نہیں دیتی، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کون ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہیں یہ نمازیں کہ ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ یہ نمازیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں دنیا کے فتنوں میں نہیں مبتلا ہونا۔ یہ نمازیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجے گئے۔ ان نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ کی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری خاموشی کے ساتھ قیام کیا کرو۔ بھائیوں، نمازوں کی حفاظت کرو، اور یہ یاد رکھو ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے، نمازیں ہماری حفاظت کریں گی، دشمنوں سے حفاظت کرے گی، ان کے مکر و فریب سے حفاظت کرے گی۔ ابھی آپ نے ایک شعر سنا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اقبال نے یہ بات کچھ ان لوگوں کے بارے میں کہی تھی جو لوگ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ لوگوں نے نہ اقبال کی بات سمجھی، الٹا یہ کہنے لگے میدان کے مسائل میدان میں، مسجد کے مسائل مسجد میں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، نبی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا تم نمازوں کی حفاظت کرو، تمہاری نمازیں تمہاری حفاظت کرے گی۔ تم حلال و حرام کا خیال رکھو، یہ حلال و حرام کی پابندی تمہاری حفاظت کرے گی۔ تم اپنے دین کی حفاظت کرو، تمہارا دین تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ دنیا والوں کی باتوں میں نہ آؤ، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھو۔ بھائیو، دوسری بات جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، وقت نہیں میرے پاس کہ میں زیادہ لمبی گفتگو کروں، اس لیے صرف مختصر سی کچھ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ نمازوں کی اور عبادتوں کی، خاص طور پہ نماز کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اس کی فکر کریں کہ اصل طاقت ہماری یہاں سے ہے، اصل قوت ہماری یہاں سے ہے، اصل ہمارا اور آپ کا زور یہاں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مومن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی آواز زوردار نہ ہو، گرجدار نہ ہو، گونجنے والی نہ ہو، لیکن ایمان والی ہو، یقین والی ہو، توکل والی ہو، اللہ سے مضبوط رشتے والی ہو، تو دھیمی آواز میں نکلنے والی اللہ اکبر بھی کافر کے دل کو ہلا دے گی۔ آپ کا میرا ایمان اگر نہیں کمزور ہے، اللہ سے رشتہ کمزور ہے، ہمارے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات صرف ایک آواز بن کر رہ جائیں گے۔ آپ نے واقعہ پڑھا، اللہ کے نبی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، ایک کافر آتا ہے، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی درخت سے نکال لیتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے میں ينقذك مني یا محمد، آپ سے مجھ کو کون بچائے گا محمد؟ اللہ کے نبی کا سکون دیکھو، اطمینان دیکھو، یقین دیکھو، توکل دیکھو، اور اللہ کے نبی کی آواز کے اندر وہ یقین دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کوئی زور کا نعرہ نہیں لگایا، نعرہ تکبیر کے نام پر کوئی بڑی بات نہیں کی،
اللہ کے نبی نے بڑے سادہ سے انداز میں کہا کہ اللہ بچائے گا مجھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری زبان سے یہ سننا ہی تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. بھائیو ہمیں اس تکبیر کی ضرورت, ہمیں ایسے اللہ اکبر کی ضرورت ہے, وہ نہیں کہ جس کے لیے مائکروفون لگا کے آپ زور سے آواز لگائیں. اصل تکبیر یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہو اس یقین کے ساتھ اندر سے نکلے کہ ہماری آواز اونچی نہیں لیکن ایمان کی ایسی مضبوطی کہ سامنے والا حیران رہ جائے کہ آخر کیسا یقین اس آدمی کے اندر ہے. میرے بھائیوں, اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ سے تعلق ویسا مضبوط ہونا چاہیے. اور مضبوط کہاں سے ہوتا ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے عبادتوں سے. اللہ کی عبادت کرو, نمازوں کی پابندی کرو, ان نمازوں کی حفاظت کرو کہ یہ نمازیں میری اور آپ کی حفاظت کرے گی. یہ دوسری بات ہے. بھائیو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے جو معاملات ہیں نا, دنیا والوں کو ایمان اور نماز اتنا اپیل نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے. لوگ اسلام جو دیکھنا چاہتے ہیں میرے اور آپ کے معاملات میں دیکھنا چاہتے ہیں, میری اور آپ کی صبح و شام میں دیکھنا چاہتے ہیں, میری اور آپ کی گفتگو میں دیکھنا چاہتے ہیں, میرے اور آپ کے کاروبار میں دیکھنا چاہتے ہیں, میرے اور آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, راستہ چلتے ہوئے میرے اور آپ کے سلوک میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم اور آپ اگر مسلمان نہیں بن پائے تو اسلام کا جو اثر, اسلام جو رحمت ہے, اسلام جو ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس نعمت کو نعمت ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کی دعوت زبان سے دیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کریں, اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کریں. بھائیو آج ہم اور آپ ایک جملہ اہتمام سے کہتے ہیں, غیر مسلموں کے سامنے کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر, فیس بک پر یہ سب بہت چلتا ہے, یہ جملہ کہتے ہیں. آج غیر مسلموں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو مت دیکھو, قرآن کو دیکھو. ایک جملہ ہے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھو, قرآن کو دیکھو. سوال یہ ہے اللہ کے بندو کہ اسلام نے یہی کہا کہ دعوت یہ دو کہ تم قرآن پڑھ لو, مجھے مت دیکھو. وقال اننی من المسلمین, کہا دعوت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پیش کرو کہ جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں اس پیغام کو میری زندگی میں دیکھو کہ میری زندگی اس نے بدل دی. آپ کو معلوم ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشی کے دربار میں, حبشہ کے حکمران کے دربار میں, حبشہ کا جو حکمران تھا اس کے دربار میں کیا کہا؟ اس دعوت کا پیغام یوں سنایا, کہا کہ دیکھو ہم ایسے تھے ویسے تھے, زمانے جاہلیت کی ساری خرابیاں سنائی, اور سنانے کے بعد کہا کہ اس نبی کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد ہماری زندگیاں بدل گئی. اپنے آپ کو پیش کرو, اپنے آپ کو پیش کرو کہ یہ اسلام ہے, میں جو بول رہا ہوں وہ اسلام ہے, میں تم سے جو معاملہ کر رہا ہوں وہ اسلام ہے, میں تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں وہ اسلام ہے, تم میرے ساتھ جو معاملہ کر کے خوش ہو رہے ہیں اسلام ہے. اسلام یہاں سے پھیلنا چاہیے اور اسلام یہاں سے ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا چاہیے. دیکھو بھائیو, ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ, حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر جب معاملہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہر رشتہ بوجھ بن جاتا ہے, ہر رشتہ بوجھ بن جاتا ہے, ہر رشتہ ایک نیا محاذ جنگ بن جاتا ہے, ہماری شکایتیں بڑھتی جاتی ہیں. دیکھو آپ اگر اس تاریخ کو دیکھیں, میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک تاریخ کا واقعہ اور ایک ماضی قریب کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو معاملات میں جب تک اسلام نہیں آئے گا, ہم کتاب و سنت کی لاکھ بات کریں, یہ پیغام واقعی معنوں میں اپنا اثر نہیں دکھا پائے گا. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے کیسے بھی ہدایت دے دے گا, لیکن ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کی دعوت کا نمبردار کہتے ہیں, یا غیر مسلموں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کا نمبردار کہتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں دکھانا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگی میں دکھانا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں. اسلام اس ملک میں سب سے پہلے کہاں سے آیا آپ کو پتا ہے؟ مالابار کے علاقے کیرلا سے سب سے پہلے اسلام داخل ہو. محمد بن قاسم کی طرف سے جنگ کی شکل میں وہ بعد میں آیا, لیکن پہلے اسلام جو داخل ہوا مالابار کے ساحل سے داخل ہو. آپ کو معلوم ہے اسلام کہاں سے داخل ہو؟ اچھے معاملے سے ہی اسلام لوگوں کے اندر داخل ہو. اس ملک کو اگر اسلام کی روشنی نصیب ہوئی
اس کا آغاز اور اس کی ابتدا اچھے سلوک اچھے معاملات کے ذریعے ہی ہوئی. ہوا کیا تھا؟ عرب کے تاجر کیرلا مالابار کے علاقے میں آیا کرتے تھے. عرب کی جو چیزیں ہتھیار ہیں گھوڑے ہیں وہ یہاں لا کر بیچا کرتے تھے اور یہاں سے گرم مسالہ جات لے کر عرب دنیا میں لے جا کر بیچا کرتے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب جاہل تھے. وہی مزاج کے لوٹنے والا مزاج, دھوکہ دینے والا مزاج, دو نمبری کا یہی مزاج تھا. یہاں کے لوگ, ہندوستان کے جو عوام تھی وہ جانتی تھی کہ عرب کے تاجر کیسے عیار مکار ہوتے ہیں. اچانک یہاں کی آبادی نے دیکھا کہ یہ جو عرب کے تاجر ہیں ان کا معاملہ کرنے کا انداز بدل گیا ہے. یہ پہلے کی طرح جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, اپنے فائدے کے ساتھ ہمارے فائدے کا بھی خیال کرتے. ان کی پوری زندگی ہی بدل گئی ہے. تو پوچھا کیا معاملہ, تبدیلی کیوں آئی؟ لوگوں نے کہا, عرب کے تاجروں نے کہا کہ ہمارے پاس اسلام ایک نبی آئے اور نبی کی تعلیمات ہے کہ ہم معاملات بھی اتنے صاف و شفاف رکھیں. بھائیو, اسی چیز نے اس ملک ہندوستان کی تقدیر میں یہ دروازہ کھولا کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اچھے معاملات نے, عرب تاجروں کے اچھے سلوک نے آج ان لوگوں کو اسلام کی قبول کرنے پہ مجبور کیا تھا. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آج ہمارے اور آپ کے معاملات جتنے اپنے پڑوسیوں سے ہیں, کاروباریوں سے ہیں, بستی محلے کے غیر مسلموں سے ہیں, کیا ہمارے معاملات اتنے اچھے ہیں کہ ہم ان کو مطمئن کر پائیں؟ آپ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے پاس جو جائزہ, مجھے جو باتیں معلوم ہیں, آپ میں سے بعض لوگ یقیناً اچھے, لیکن ایک عام جو رائے مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے. ہمارے اپنے مسلمان بھائی تاجر طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج صورتحال یہ ہے کہ غیر مسلم سے اگر وعدہ لیا ہے تو وہ اپنا وعدہ نبھائے گا, اس کی کچھ امید رہتی ہے. مسلمان سے وعدہ کر کے ہمیں یقین نہیں رہتا کہ وہ ہمارے معاملے کو وقت پہ پورا کرے گا. ہمارا مسلمان کے بارے میں مطمئن نہیں, غیر تو بعد میں بولے گا. آپ اور میں بتائیں کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں, زبان ہماری پکی ہے, ایک بار زبان دے دی, آپ کو یہ طے ہونا چاہیے چاہے کچھ ہو جائے میری اپنی زبان نہیں کھڑائے گی, میں اپنے وقت سے پہلے اپنے معاملے کو پورا کروں گا. آج ہمارے معاملات کی وہ صفائی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری اپنی بستی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور یہ واقعہ میری بستی نہیں, آپ کی بستی میں بھی بہت مل جائیں گے ایسے. ہمارے اپنی جماعت کے ایک نوجوان ہے, اچھا نوجوان ہے, اس کی اسکول کے زمانے کے غیر مسلم دوست ہیں. اس کے والد کو بہت اچھی طرح, جو مسلم نوجوان ہے ان کے والد صاحب کو وہ لڑکا اچھی طرح سے پہچانتا ہے. اب اللہ تک کی توفیق یہ کہ وہ صاحب معاملات میں بڑے پکے آدمی, بڑے سچے آدمی, معاملات اچھے کرتے, کبھی دھوکہ نہیں کرتے, وعدہ کیا تو ٹالتے نہیں ہیں, بات کی لاج رکھتے, سب کچھ کرتے ہیں. وہ غیر مسلم اپنے ہمارے نوجوان سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ابو کو مسلمانوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابو کو مسلمانوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. اس کو تعجب ہوا, پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے بہت مسلمانوں سے معاملہ کیا, تمہارے باپ کے علاوہ کسی کو میں نے اپنے معاملات نبھاتے نہیں دیکھا, تو مسلمان کا ہو کر اگر وہ ایسا کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو مسلمانوں میں نہیں ہماری قوم میں ہونا چاہیے تھا. میں جو بات بتا رہا ہوں آپ اسے صرف ایک جذباتی جملے کے طور پہ نہ دیکھیں, یہ واقعات ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے معاملات کس سطح پر آ گئے ہیں, ہم اپنے معاملات میں کہاں کھڑے ہیں. یہ مجھ کو آپ کو بتا دیں بھائیو, معاملات کو سدھارو سنبھالو, کہ ہمارے آپ کے معاملات اگر نہیں سدھریں گے اسلام کا کما حق اور پیغام نہیں پہنچ پائے گا, ہم اسلام کی بدنامی کا سبب بن جائیں گے. ایک آدمی کو پتا ہونا چاہیے میں جھوٹ بولوں گا میرا بھی نقصان ہوگا, لیکن میرے ساتھ میرا اسلام بدنام ہوگا. میں اگر دھوکہ دوں گا میں تو نقصان اٹھاؤں گا ہی, میرے ساتھ اسلام بھی بدنام ہوگا. ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ اسلام آپ کی زبان میں نہیں آپ کے معاملات میں دیکھنا چاہتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ, میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں, آپ کو میرا سناؤں گا. جب اسلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ اسلام ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, تو یو کے اندر, انگلینڈ کے اندر ایک ایگزیبیشن لگایا گیا کہ اسلام کا صحیح تعارف کروایا جائے, اس لیے کہ اسلام کے بارے میں جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے, بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے. اسلام کا صحیح تعارف کروایا جائے, اور صحیح تعارف کروانے کے لیے کیا طریقہ اپنایا, ایگزیبیشن لگایا گیا جس میں ایمان, اسلام, حلال و حرام, انصاف کا حکم, ظلم کے خلاف نفرت, اور ساری بات, سچ بولنا, جھوٹ سے جو اسلام کا مجمل تعارف ہو سکتا ہے, وہ سارا ایگزیبیشن کی شکل میں لگایا گیا. اب ایگزیبیشن میں سارے لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے جا رہے ہیں, اپنے اپنے تاثرات, اپنے اپنے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ لکھتے ہوئے جا رہے ہیں.
ایگزیبیشن ختم ہونے کے بعد جب سارے کمنٹس پڑھے گئے تو اس میں سے ایک انگریز کا کمنٹ یہ تھا، اس نے لکھا تھا کہ اس ایگزیبیشن کو دیکھنے کے بعد میرا جو تاثر ہے وہ یہ کہ اسلام تو بہت اچھا دین ہے، اسلام بہت اچھا دین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام میں قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام بہت اچھا دین ہے لیکن میں یہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان لوگوں نے رابطہ کیا اس آدمی سے، پوچھا کیا بات ہے، جب مانتے ہو کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے تو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا بات بس اتنی سی ہے، اتنے اچھے اسلام کو دیکھ کر میرے دل میں ایک شبہ یہ پیدا ہوا کہ اگر اسلام جتنا اچھا دکھتا ہے اتنا ہی اچھا واقعتاً ہوتا تو مسلمانوں کو یہ اسلام بدل دیتا ہے، اور جو اسلام مسلمانوں کو نہیں بدل سکتا وہ اسلام مجھے کیا بدل لے گا؟ مجھے اسی لیے اس اسلام کو قبول کرنے میں آمادگی نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اسلام کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے متعلقین، آپ کے پڑوسی، آپ کے کاروباری، آپ جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر معاملات کرو، انصاف کے اپنے پیمانے میں بناؤ، سچ اور جھوٹ کے اپنے معیار طے نہ کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جن اصولوں پہ معاملہ طے ہوتا ہے پکے اترو، کھڑے اترو، صاف اور مضبوط کھڑے ہو کر کرو کہ آپ سے معاملہ کر کے آدمی مطمئن ہو، آپ ایسے بن جائیں کہ آپ سے مل کر آدمی خوش ہو، آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بتا لے، اگلی مرتبہ وہ نوٹ کرائے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایسی شخصیت اپنی آپ کی بناؤ، اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاؤ، اور دیکھو اس میں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن و سنت کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ آپ اور میں اگر قرآن و سنت کو اپنا لیں گے، یہ قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو خود بخود سدھار دیں گے، بنا دیں گے، مجھ کو اور آپ کو پوری طریقے سے بنا دیں گے یہ قرآن و سنت۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے، سب سے صحیح راستہ۔ ہم قرآن و سنت کو اپنائیں گے، یہ قرآن و سنت ہمیں بدل دے گی، ہماری ساری ظاہر و باطن بدل جائے گا۔ ویسے ہی جو عرب کے بدو تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، زمانے کی نظر میں ناپسندیدہ تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ قرآن و سنت کی تعلیمات انہوں نے اپنے اوپر نافذ کی، ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے، ساری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ آج ہم اور آپ کو اس سطح پر اترنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اپنے نوجوانوں کو جب کہا جاتا ہے قوم و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو وہ کام پسند آتے ہیں جس میں ہنگامہ ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، نعرے ہو، ٹکرانے کی بات ہو، چیخ و پکار ہو، یہ پسند آتے ہیں۔ کرنا ہے انقلاب لا کر دکھاؤ، اس سطح پہ اتر کر اپنے آپ کو بدلو، اپنے معاملات کو بدل کر دکھاؤ۔ آج ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہے، سارے نوجوان چاہتے ہیں دنیا کو بدل جانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے دنیا کی فکر چھوڑو، تمہیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے، تم اپنے آپ کو بدل لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو کائنات بدل جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کو بدلنا چاہتے ہیں، سماج بدلنا چاہتے ہیں، جماعت بدلنا چاہتے ہیں، قوم و ملت کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، خود کو نہیں بدلنا چاہتے۔ یہ مشکل ہے بھائی۔ اسلام کہتا ہے اصل تو آپ کو کرنا چاہیے نا، اصل آپ کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، اصل کام تو آپ کا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ اپنے آپ کو بنائیے، اپنی فکر کیجیے، زمانے کی فکر بات خود بخود ہو جائے گی۔ آج آپ بتاؤ اگر ہمارے نوجوان کر سکیں تو یہ انہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلے۔ سب سے پہلے آپ بنائیں اپنے آپ کو کہ آپ کی شخصیت اتنی مثالی ہو کہ آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے سدھر جائیں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے نوجوان اگر اللہ نہ کرے کسی مسلم لڑکی کا کسی غیر مسلم کے ساتھ افیئر ہو گیا، وہ لڑکی اگر غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، خون ابلتا ہے۔ غیرت اچھی چیز ہے، غلط نہیں ہے، آپ کے اندر غیرت کا جاگنا غلط نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے یہ غیرت تمہاری اس وقت بھی جاگنی چاہیے جب تم خود کسی غیر مسلم لڑکی کے چکر میں رہو، تمہارا بھائی کسی غیر مسلم لڑکی کے چکر میں۔ اور غیر مسلم چھوڑو، اگر کوئی نوجوان تمہارے دوستوں میں سے کسی بھی مسلم لڑکی کے ساتھ بھی یہ ناجائز چکر رکھتا ہے، تمہارا خون ویسے ہی ابلنا چاہیے۔ تمہارا قوم قومیت کے لیے ابلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں ابلتا ہے۔ تم قوم کے لیے غصہ ہوتے ہو، اللہ کے لیے نہیں ہوتے ہو۔ تمہارا اپنا خون کھولتا ہے، قوم
پر تعصب کے لیے جو رہتا ہے اللہ کے دین کے لیے تم کبھی نہیں ہوتے. اور اسلام کہتا ہے اصل تبدیلی یہ ہے, اصل انقلاب یہ ہے, یہاں سے اپنے آپ کو بدل کر دکھاؤ تو پھر دنیا بدل جائے گی. صحابہ نے کیا کیا تھا, وہ جتنا بولتے تھے اس سے زیادہ اپنی زندگیاں بدل کر دکھاتے تھے. آج آپ کو میں بتاؤں آپ کو ایک چیز, طالب علم کی حیثیت سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا جتنا موقع مجھے ملا ہے, میرا اپنا ایک جائزہ ہے, اور وہ جائزہ یہ ہے کہ جو حدیث صحابہ روایت کرتے ہیں نا, صحابہ کا کیا ہے, اللہ کے نبی سے سنی اور حدیثیں روایت کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک چیز نوٹ کر کے دیکھو, جس حدیث کے راوی صحابی ہوتے ہیں اس صحابی کی زندگی میں اس حدیث کا پورا اثر آپ دیکھیں گے. یعنی ایسا نہیں ملے گا شاذ و نادر کوئی مثال ملے کہ کوئی صحابی حدیث بیان کر رہے ہو اور اس کا ان کی اپنی عملی زندگی میں کوئی نمونہ نہ ملتا ہو. شاذ و نادر آپ کو ملے گا. میں نے بڑی باریکی سے یہ دیکھا ہے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان روایتوں کے سب سے پہلے امین اپنے عمل میں ہوتے. بھائیوں, اصل میں ہماری اپنی زندگی کی ضرورت یہ ہے, کرنے کا کام یہ ہے, اس سطح پہ اتر کر کام کرو. یہی اصل میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو بدلے گی. یہی اصل میں میری اور آپ کی دنیا کے سامنے جو ہے حیثیت کو قائم رکھیں گے. بھائیوں, یہ تیسری بات تھی جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی. چوتھی بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے, بچے کچھ وقت میں دو تین باتیں اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. بھائیوں, تعلیم پر محنت کرو, تعلیم پر محنت کرو. یہ بڑا اہم مدعا ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اور جب میں تعلیم کہہ رہا ہوں تو میں دینی تعلیم سے پہل کروں گا. دیکھو, آج آپ کے سامنے ایک بات ہمارے ذمہ داروں نے جماعت کے کہی, وہ بات آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے مجھے نہیں اندازہ آپ کس حد تک سمجھ پائے. میں اپنے انداز میں سے پھر ایک بار آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. دیکھو, پہلے کے مقابلے میں آج دین پڑھانے والے آپ کو بہت مل جاتے ہیں, لیکن آج بھی یقین رکھو صحیح تعلیم لینا ایک آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہے. آج بھی صحیح اہل علم کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے, ہم لوگ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں, سوالات بھیجتے ہیں مختلف قسم کے. بڑے تعجب کی بات ہے, ایسے لوگ یوٹیوب پر ہیں, عربی زبان ان کو نہیں آتی, عربی زبان نہیں آتی. وہ خود کہتے ہیں, اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم کو عربی زبان نہیں آتی. اور پڑھتے کیا ہے, پڑھتے ہوئے اردو ترجمے پڑھتے ہیں, انگریزی ترجمے پڑھتے ہیں. اب یوٹیوب میں آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ کا ارادہ ہونا چاہیے, ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے. یہاں بیٹھ کر آپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے سکتے ہیں. کوئی نہ پتا نہیں کہاں پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے, اس کی قابلیت کیا ہے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں جن طلبا کو پڑھتے پڑھاتے ہیں 8 سال 18 سال پڑھ کر بھی بعض طلبا قابل نہیں بن پاتے. علم ایسی چیز نہیں کہ جس نے لیے سب کو مل گیا. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ ہر کسی کو نہیں دیتا. اجر مل جاتا ہے, ثواب مل جاتا ہے, ان کی اپنی عملی زندگی سدھر جاتی, لیکن امت کو فتویٰ دینے کی قابلیت کا علم مدرسوں میں بسا اوقات 8 سال پڑھ کر بھی بعض بچوں میں نہیں پیدا ہو پاتی. وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس کے اپنے حالات میں اللہ نے دیا نہیں, اس سے کوئی بات نہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو عربی زبان نہیں آتی وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, اور ہمارا نوجوان بڑے توجہ سے ایسے لوگوں کی تفسیر سنتے ہیں. ہم یہ بات آج تک نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جس کو عربی زبان نہیں آتی وہ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتا ہے. آپ نے نام سنا محمد شیخ نام کا ایک آدمی ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک اور مزاج ہے, کسی بھی گمراہ انسان کا نام لیتے ہیں جا کر کہتے ہیں نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے کیا کہا. یہ اور بڑی مصیبت ہو جاتی. ہم برائی سے روکنے کے بجائے پھیلانے والے بن جاتے ہیں. بھائیوں سمجھو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ جن کو سن رہے ہو وہ کون ہے جن سے آپ علم لے رہے ہو, آپ جن سے علم لے رہے ہو. آپ یقین کرو 1 لاکھ فالوورز اگر اس کی یوٹیوب پر ہیں, عربی زبان نہیں جانتا, اس کے مقابلے میں آپ کے اپنی مسجد کے جو امام ہے وہ 1000 گنا بہتر ہے آپ کے لیے. یہ گواہی اللہ کی قسم اللہ کے سامنے جواب دہی کی یقین کے ساتھ میں دے رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو قرآن کو عربی زبان کے بغیر آپ کو پڑھانا چاہتا ہے وہ آپ کے دین کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا. اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھ کر دین سیکھتے ہو, اپنا دین سیکھتے ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھو, ایسے دین سیکھنے والے لوگوں کی ایک واضح مثال آپ کو بتاتا ہوں. علماء سے جو دین سیکھتے ہیں سب سے پہلے علم ان پہ اثر دکھاتا ہے, وہ عمل والے بنتے ہیں, ان کے اخلاق سدھرتے ہیں, ان کی اپنی عملی زندگی میں سدھار آتا ہے. اور اس کے مقابلے میں یوٹیوب کا جو چکر ہے اس میں آپ دیکھو ان میں سیکھنے والے صرف ایک ہی چیز سیکھتے ہیں, وہ ہے ڈیبیٹ کرنا, ہر چیز کو غلط بولنا, ہر جماعت کو غلط بولنا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھتے. علم وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آپ کو بنائے,
اس کے بعد ساری دنیا کی بات کریں. اور جو علم آپ کو صرف مناظرے سکھائے وہ علم نہیں ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو علم نافع ہو، نفع پہنچانے والا علم. بھائیوں دینی علم سیکھو، سکھاؤ. اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہماری جماعت نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہم جیسے علماء نے، ہم سب مل کر کلیکٹیو ریسپانسبلٹی، یعنی ہم سب مل کر ایک ساتھ یہ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے مکتب میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کو نظر انداز کیا ہوا ہے. آج ہمارے سماج میں مکتب کی تعلیم مر گئی ہے. آپ نہ کہیں مدرسے میں، مسجد میں مکتب چلتا ہے. مسجدوں کے مکتب میں 100 بچے پڑھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں آپ کے 100 بچے میرے مکتب میں پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت بستی میں، محلے میں 100 ہی بچے، 100 ہی بچے آپ کے پاس ہیں. 100 بچوں کا مکتب پڑھا کر جو پڑھا رہے ہیں ان کی بات، اور جہاں ہے ہی نہیں ان کا کیا کریں؟ 100 بچوں کو پڑھا کر آپ کہتے ہیں ہم بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. اللہ کے بندو، وہ بچپن میں جب دماغ خالی، دل خالی، وہ فطری جو محبت ہوتی ہے دین سے وہ باقی رہتی ہے، اس وقت اگر ان کو دین پڑھا لے گئے، تعلیم ان کو اس وقت مل گئی نا، اتنے مضبوط مسلمان بنتے ہیں کہ آپ بھی کیا کہیں گے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھو. آپ اس جو خاص طور پہ جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں پوچھو، آج آپ نمازوں میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ آپ نے کہاں یاد کی؟ آج آپ نمازوں میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ عمل کرتے ہیں کہاں سے سیکھے آپ نے؟ ماں کی گود میں آپ کو سکھایا گیا، مسجد کے امام صاحب نے آپ کو سکھایا، یا کسی مکتب میں آپ نے پڑھا، یا کم سے کم ابتدا میں 1-2 سال کسی مدرسے میں پڑھ کر آپ نے وہیں کا سیکھا ہوا تو زندگی میں چل رہا ہے آپ کو. آج آپ سوچو یہ جو بچے ان کو اگر یہ دینی تعلیم نہیں ملے گی، یہ خالی خولی نکلے گے باہر، تو کل ان کا کیا حال ہوگا؟ کل ان کا کیا حال ہوگا؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بنیادوں کو جان کر سیکھ کر ہم میدان میں آئے تو آج ہمارے دین و ایمان کی اتنی سخت آزمائش ہو رہی ہے. کل کے دن اللہ نہ کرے مخالفین مسلمانوں کو مرتد بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ایسی حالات میں اگر ایسے خالی بچے، اندر سے خالی بچے، ان کے اندر تعلیم نہیں، ایسے بچے اگر آئیں گے کیا ہوگا؟ بھائیوں بات میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، کہنا چاہتا ہوں یقینی بناؤ. اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کو جوش ہوتا ہے نہ کرنے کا، کرو، کر کے دکھاؤ. یہ کرو، مشن یہ بناؤ، قوم کا کوئی بچہ دین کی بنیادی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. ہماری بستی محلے کا کوئی مسلمان بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. مسجد اگر ناکافی ہوگی، کرائے پہ دکان مکان لے کر مکتب رکھیں گے، عالموں کی حافظوں کی تنخواہ کا انتظام کریں گے، لیکن ہر بچے کو مکتب کی تعلیم دے کے کر سکیں گے؟ کر کے دکھائی. یہ ہے انقلاب، یہ ہے قوم کی خدمت، یہ ہے وقت کی ضرورت، یہ ہے تو ہمارے حالات کو بدلیں گے. یہاں سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنورنے کا انتظام ہوگا. میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے کہا تعلیم کے نام پر دینی تعلیم پہ محنت کریں. بات بہت لمبی جائے گی. میں کہنا چاہوں گا بالخصوص آپ اس کا اہتمام کریں. ہماری اہل حدیث مساجد کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ خطبات جمعہ بڑے بامقصد ہوتے ہیں. خطبات جمعہ بڑے بامقصد ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صبح شام کے درس ہوتے ہیں، کبھی فجر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی عشاء کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ جو درس ہے نا، یہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شود، کہ یہ قطرہ مل کے سمندر بن جاتا ہے. آپ ان دروس کا اہتمام کیجئے، پابندی سے شریک رہیے. تو صحابہ کو کھینچ کر لائیے، بولو درس قرآن لے چلو، نماز کے ساتھ درس قرآن، نماز کے ساتھ درس حدیث، سننے سنانے کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا کرے گا جو آپ کو اندر سے بدل دے گا. بھائیو یہ علم کے حاصل کرنے پہ محنت کرو. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا تعلیم کے نام پر بھائیو کہ آپ جو اسکول کی تعلیم جسے ہم عصری تعلیم کہتے ہیں اس پر بھی محنت کرو. دیکھو مسلم قوم کے بارے میں ذہن کیا ہے آپ کو معلوم ہے. ہم اسکولوں میں جاتے ضرور ہیں لیکن بچوں کی ایک بڑی اکثریت ڈراپ آؤٹ ہے، چھوڑ کر تعلیم منقطع کر کے الگ ہو جاتے ہیں. آپ کے بارے میں ایک رائے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جب کبھی علماء کے ساتھ بیٹھتے کرتے ہیں تو وہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارا دل کٹ جاتا ہے ان کے سامنے، لیکن ہم بول نہیں پاتے. آپ کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر جو فرقہ پرست ہیں وہ آپ کو کیا نام دیتے ہیں معلوم آپ کو؟ کہتے ہیں پنچر بھرنے والے، پنچر ڈالنے والی یہ قوم ہے. دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محنت مزدوری سے پنچر ڈال کے بھی حلال روزی کما رہے ہیں، پیشہ غلط نہیں، چھوٹا نہیں. یہ حلال روزی آپ کے لیے گھوٹالے کر کے کروڑوں لوٹنے والوں کی روزی سے 1000 گنا بہتر ہے.
لیکن ان کے اس طرز کے پیچھے جو بات ہے وہ سب جو اصل میں کہنا چاہتے، وہ کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی بھی کام کے لیے، یہ لوگ صرف یہی سب کام مزدور پیشہ ہی بن سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہمارے بچے پڑھتے نہیں، ناموز ہیں. ہمارے بارے میں رائے کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے، مسلم قوم یہ بوجھ ہے ہندوؤں کے اوپر، یہ غیر مسلموں کا ٹیکس کھا رہے ہیں. یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے. ابھی کتنا صحیح میں پھر اس پہ بھی بات نہیں کروں گا. اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کا ہر شہری اپنا ٹیکس بھرتا ہی ہے. آپ معمولی سے صابن خریدتے ہیں، پیسٹ خریدتے ہیں، برش خریدتے ہیں، آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. شان سے کہیے کہ ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے، بات ہو الگ. لیکن وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کیا؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیم میں ترقی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مزدور پیشہ ہی رہتے ہیں، جہاں بھی رہیں گے مزدوری ہی کریں گے. کوئی اچھا بزنس مین یہی تو بن جائے، لیکن کوئی ایسا بزنس بتائیے جو مسلمانوں کی پکڑ میں ہو مکمل طور پہ. آپ بتائیے کوئی شعبہ جس میں مسلمان پوری طریقے سے. بھائیو، تعلیم بہت بڑی طاقت ہے، تعلیم بہت بڑی طاقت ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اور جائز حدود میں جہاں تک آگے بڑھ سکتی ہیں بچیاں وہاں تک، اور لڑکوں کے لیے جہاں تک دروازہ کھلا ہے نسبتاً زیادہ بڑا دروازہ، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. بھائیو، اس اسکول کی تعلیم کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھو. ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہوں گا. اسکول کی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ جتنا نیچے رہیں گے، یعنی کم پڑھیں گے آپ، کمپٹیشن بہت زیادہ رہے گا، اپرچونٹی بہت کم رہے گی، مواقع کم، اس کے تلاش کرنے والے بہت زیادہ ہوگی. لیکن آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اور اوپر اٹھتے جائیں گے، اپرچونٹیز بڑھتی جائیں گی اور لوگ جو ہے اس کے متلاشی کم ہوتے جائیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ پھر وہ لوگ اپنی قابلیتوں سے خود اپنے دروازے تلاش کر لیں. آپ صرف پڑھانے کی فکر کرو. جب تعلیم، صلاحیت، قابلیت آتی ہے تو قابلیت پہاڑی نالا ہوتی ہے، پہاڑی نالا ہوتی ہے. جب آپ کو معلوم ہے بارش کی ترکی ہوتی ہے، وہ پانی نالیوں میں ہی بہتا ہے. لیکن جب پہاڑ سے پانی نکلتا ہے نالا بن کر، تو پھر وہ نالیوں کا محتاج نہیں رہتا، وہ اپنا راستہ خود بنا کے نکل جاتا ہے. صلاحیتوں سے اتنا بھرو اپنے بچوں کو، اتنے قابل بناؤ اپنے بچوں کو کہ وہ اپنا میدان خود بنائیں گے. کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جا کے ریزرویشن کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے بچے اپنا میدان خود بنائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کی اہمیت کو سمجھ کر کام کریں. اور آخری ایک بات میں کہہ دوں اور وہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لینا چاہوں گا. بھائیو دیکھو، اس دنیا کے اندر معاشیات یعنی معیشت، جس کو فائنانس سسٹم کہتا ہے، فائنانشیل جو معاملہ ہے، یہ جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے. اس وقت دنیا کے اندر ہتھیار سے زیادہ بڑی طاقت فائنانس کی ہے، یعنی پیسے کی طاقت زیادہ بڑی. آج ہمارے ملک کے اندر بھی آپ دیکھو، جو لوگ تجارت پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں وہ لوگ سیاست کو اپنے تابع کر سکتے ہیں. آپ اس سے اچھا سمجھتے ہیں. آپ مرکز کی حکومت سے لے کے یہاں کی حکومتوں تک کے جو فیصلے آتے ہیں، مالداروں کی سپورٹ میں کیسے آتی، سب آپ دیکھ دیکھ کرتے ہیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے نوجوان کچھ پیسہ کما لیا، میرا پیٹ بھر گیا، کافی ہے بس. اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے معلوم آپ کو؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ اتنا کماؤ، خود کھا کھلا کر چار لوگوں کو کھلا سکو، چار لوگوں کو دے سکو. بھائیو، آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معیشت کے باب میں، ہماری اپنی روزی روٹی کے باب میں، ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بس کر لیتے ہیں. چار لوگ مل کر ایک اچھا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے پیسوں میں امانتداری نہیں، بھروسہ ہی نہیں، تو چار لوگ مل کر کوئی کاروبار کہاں کھڑا کر پائیں گے. بھائیو، آپ اگر سمجھ سکیں تو اس مسئلے کو سمجھو. جس دن آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، سیاست آپ کی غلام ہوگی، سیاست آپ کی غلام ہوگی. آپ یقین کریں، پیسے کے یہ پجاری ہیں، یہ پیسے کے غلام ہیں. پیسہ اپنے ہاتھ میں پکڑو تو دنیا آپ کو بہت سلام کرے گی. میری بات آپ سمجھے؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معیشت پہ محنت کرو. ہماری قوم کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا معلوم ہے؟ اگر آپ دیکھیں، آپ کے شہر ہی میں دیکھتے ہیں، آپ کو مل جائیں گی مثالیں کہ اگر ہمارے دادا کے زمانے میں کوئی غیر مسلم چھوٹی سی چائے کی دکان رکھا ہوا تھا، تو اس کے دادا کے بعد اس کا باپ جو تھا اس نے تھوڑا سا بڑا ہوٹل بنایا ہوگا، اور آج پوتا جو ہے باقاعدہ بڑے ریسٹورینٹ کا مالک ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی دادا کے زمانے میں کمیشن ایجنٹ تھا، تو باپ کیا ہوگا؟ باپ تھوڑے چھوٹے موٹے گھر بنا کر بیچتا ہوگا. آج
آج ان کا پوتا شہر کا بڑا بلڈر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. باپ جو محنت کرتا ہے بیٹا اس پر محنت کرتا ہے, اور بیٹے نے جو محنت کی پوتا اس پر محنت کرتا ہے, کاروبار کو آگے بڑھا دے. ہماری قوم کا مزاج کیا ہے معلوم؟ ہمارے باپ نے جو کیا وہ میں نہیں کروں گا, میں نیا کام شروع کروں گا. آپ اسے مذاق میں مت لیں. آپ دیکھیں ہماری زندگیوں کا حال یہی ہے, ہمارا حال یہی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مان لیں میں نے شروع کیا زیرو سے, جان لگا دی, محنت کی, سب کچھ کیا, قابلیتیں لگا دی, 40% تک کامیاب ہوا, 40% اپنے میدان میں نے اچیومنٹ میرا 40%. اگر میرا بچہ اس کے بعد آ کر محنت کرے گا اور 10% بھی کرے گا تو 50% پہ کھڑا رہے گا. لیکن میرا بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے پسند نہیں باپ کا کاروبار, وہ آ کر نیا کاروبار شروع کر, پوری محنت کر کے 30% وہ نیا کاروبار کھڑا کرتا ہے. پھر اس کا بچہ آتا ہے, وہ ایک نیا کاروبار کرتا ہے. بھائیوں یہ ساری باتیں, یہ میدان کی باتیں ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں. آپ اپنے قوم و ملت کے افراد کو سمجھاؤ, ان بچوں کو سمجھاؤ کہ معیشت کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, کاروبار کو کیسے سنبھالا جاتا ہے. اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو شامل کرو. اور یہ عجیب معاملہ ہمارے پاس کے رشتہ داریوں میں نا اتفاقیوں کا نتیجہ یہ کہ اگر کاروبار میں بھروسے کے آدمی ہو تو کاروبار بڑا ترقی کرتا ہے, لیکن ہمیں بھروسہ ہی نہیں نا. اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں, آدمی کو تو بھائی کو ساتھ میں نہیں لے سکتا. اپنے قریبی لوگ دوست لوگوں پہ بھروسہ نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی محنت کر کے روزی روٹی کما لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, ذرا اچھا کاروبار کیا, 2-4 مکان بنا کے مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن شہر کے اندر کسی تجارت پر ہمارا کنٹرول کبھی نہیں بن پاتا ہے. آپ کے شہر کے اندر جتنے کاروباری لوگ ہیں وہ اصلاحیے سے اگر غور کر کے دیکھیں, 10 سال کے اندر اگر چاہیں گے تو 10 سے 15 ایسے بڑے مسئول کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ سمجھیں ان مسائل کو, بات کریں آپس میں, دوست احباب کوشش کریں تو بڑا انقلاب آ سکتا ہے. بھائیوں کرنے کے بہت سارے کام ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو بات مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی, میں نے جیسے کہا الگ الگ موضوعات ہیں, ان میں سے ہر موضوع بڑا تفصیل طلب ہے. لیکن کوشش کی کہ جب حاضری ہوئی ہے تو کم سے کم 4-6 کچھ ایسی باتیں آپ کو بتا کر جاؤں کہ جن باتوں پہ آپ محنت کریں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہو, ہماری دنیا کا فائدہ ہو, ہماری آخرت کا فائدہ ہو, ہماری معیشت سدھرے, ہمارے حالات سدھرے, ہمارا سماج سدھرے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو, جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے, ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی بنانے اور آخرت کو بھی کامیابی سے ہم کنار کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ان تمام ذمہ داروں کا اور خاص طور پر ہمارے شیخ اسلم جامی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمارے اپنے بزرگوں, بھائیوں اور خواتین کے سامنے کچھ ضروری باتیں کہنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.